یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ الیکشن میں دھاندلی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی. ایسا کس نے کہا؟ صنم جاوید کو ضمانت ملی لیکن دوبارہ سے گرفتاری ہو جائے گی. شہباز شریف کی اور قاضی فائز عیسیٰ کی آپس میں جو ملاقات ہوئی اس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے. ملک کے اندر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ گیا، جبکہ آج کا ایک سب سے بڑا اور اہم سوال جو ہے میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھ سے پوچھیے گا، وہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے کئی دنوں، ہفتوں اور مہینوں سے جب سے الیکشن ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر کافی جذباتی ہیں اور کافی سچی اور کھری باتیں کر رہے ہیں. ہاں کبھی کبھار ڈگمگا جاتے ہیں لیکن پھر سے اس اصل ایشو کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور میرا بڑا یقین ہے اس بات کے اوپر، اور میں یہ مانتا ہوں کہ الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس کی حدود اور قیود کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں. اور اس ضمن میں ہم 6 اپریل کو یہ جو بھی تاریخ ہے اسلام آباد آئیں گے، احتجاج کریں گے، جلسہ کریں گے اور ہم ان کو سیاست میں مداخلت سے پاک کرنا چاہتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پہلے ہم ان کے ساتھ مل کے چیزیں کرتے تھے، میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا، یہ سارے تھے، عمران خان بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے تھے، ان کے ساتھ مل کر آئے تھے. الگ بات ہے جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ عوام ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور گھر کے اندر گھس کے مارتے ہیں. انڈیا کو نہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور حکومتوں کے اندر گھس کے مارتے ہیں. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اور قصے کہانیاں بھی ان کے. کہتے ہیں کہ دھاندلی کے خلاف سب کو یکجا ہونا پڑے گا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب دھاندلی کے خلاف یکجا ہو چکے ہیں. اب ہم سڑکوں پر آئیں گے تو حکومت خود گر جائے گی. ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جنہوں نے الیکشن کو کھیل بنا رکھا ہے. الیکشن کو کھیل نہیں، اس چیز کو اپنی رکھیل بنا رکھا ہے. نتائج تبدیل کیے، دھاندلی کی، ایسے نتائج پر مبنی حکومت ہے جو ہمیں قبول نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ الفاظ اور جملے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو قبول نہیں کرتے، ہم احتجاج کریں گے اور جس ادارے نے، جس اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی ہے ہم ان کو اس سے باز کرنے اور رکھنے کی کوشش کریں گے. اب اس احتجاج کے اندر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مل کر مشترکہ طور کے اوپر احتجاج کریں گے؟ 23 مارچ کو کرنا تھا، دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا. اس دن پریڈ ہونی تھی، بیرونی سفرہ نے آنا تھا اور چیزیں کرنی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ 6 اپریل کو یہ جو بھی تاریخ سامنے آئے گی اس میں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا مل کر دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے اور مسلسل کیا ہونے والے ضمنی الیکشن جو ہے اس کا بائیکاٹ رکھیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں دونوں کی ملاقات ہوئی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو وہ خبر دیں کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملے تو انہوں نے آپس میں کیا بات چیت کی ہوگی. ایک تو موجودہ وزیر اعظم سب کو پتہ ہے ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ ڈمی وزیر اعظم ہیں جو نواز شریف صاحب کی بھی بات نہیں سن سکتے اور نہیں مان سکتے اور یہ نظام انہی ہی کے ذریعے سے چل رہا ہے. اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی شہباز شریف صاحب نے مل کے چیف جسٹس آف پاکستان لگایا تھا اور قبل از وقت بتا دیا تھا. عمر عطا بندیال ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے حالف اور پتہ نہیں پروٹوکول اور ساری چیزیں لینا شروع کر دی تھی اور ہم سارے بڑے خوش تھے. قاضی فائز عیسیٰ آئے، قاضی آئے گا، سب ڈر جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. لیکن قاضی صاحب نے وہ حرکتیں کی، وہ کام کیا جس میں سارے لوگ مایوس ہوئے، انہوں نے گناہ کیا اور قاضی فائز عیسیٰ نے لوگوں کا ایک جو بھروسہ تھا، ایک جو امید تھی، وہ ساری چیزیں توڑ کے رکھ دیں. اب ڈگی کے اندر چھپ کے جا کے وزیر اعظم بننے والے اور ملاقات کرنے والے اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں جن کو پھر شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے لگایا. اب آپ امیجن کیجئے کہ 2 لوگ آپس میں اسی نوعیت کے، اسی کے بندے جب ملے ہوں گے تو کیا سین ہوا ہوگا. تعارف تو کروانے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی. میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کیسے ہیں، چائے میں میٹھا کتنا پینا ہے، کیا کرنا ہے، آپ
آپ کی صحت کیسی ہے؟ دیکھیں نا قاضی صاحب میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، آپ بھی انہی کے بندے، وہ ہمارے ہم ان کے، میں جیتوں تو میری، تو جیتے تو میں تیرا، تو اس جملے کے مصداق دونوں آپس میں بیٹھے بات چیت کی، اپنے ادارے کے لوگوں کو جن کے اوپر سیاست میں مداخلت، ججوں کے کام میں مداخلت کا الزام 6 ججوں نے لگایا جن کو آپ یہ پاگل قرار نہیں دے سکتے، تو ان دونوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہوگا قاضی صاحب دیکھیں ان کا بچنا ہمارا بچنا ہے، اگر یہ زد میں آگے آپ بھی فارغ میں بھی فارغ، لہٰذا یہ نظام اچھا ہے، ڈگی میں بیٹھ کے جائیں، رات کو سینما میں بھی گٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کریں، 4 پیسے بھی آتے ہیں، عزت بھی بنتی ہے۔ دیکھو میں دوسری مرتبہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہوں، میں تو چپراسی بھی نہیں بن سکتا تھا، ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایسا تعویذ ہے، ایسی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو بچانا ہے، پھر انہوں نے ہمیں بچانا ہے، ہم سب نے مل کے مافیا کو بچانا ہے، تو لہٰذا ہمارے مفادات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، تو یہ گفت و شنید ہوگی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ اور ان 6 ججوں جنہوں نے چیف جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، ISI کے خلاف لکھا، ان کی سیاست میں اور عدلیہ کے معاملات کے اندر جو مداخلت تھی، سیاست نہیں عدلیہ کے معاملات میں، اس کا انکشاف کیا، یقیناً ان کے پاس ثبوت ہوں گے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپس میں ملے ہیں اور اس کے اندر یہی باتیں ہوئی ہوں گی، اس کے علاوہ تو نہ ان دونوں کا کوئی IQ لیول ہے، نہ اس سے آگے بڑھ کے وہ کوئی بات کر سکتے ہیں یا بات کی جا سکتی ہے۔ پاکستانیوں پر کیسی مشکل آن پڑی ہے اور اس سلسلے میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ جس حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو، عوام کی حمایت جسے حاصل نہ ہو، جو لوگ جیتنے کے بعد اپنے حلقہ احباب میں نہ جا سکیں، جو ہار چکے ہوں اور پھر ان کو فارم 47 کے تحت جتوا دیا گیا ہو، عوام پہلے سے نفرت کر رہے ہوں، پھر وہ حکومت کا حصہ بن جائیں، اور پھر وہ لولی لنگڑی حکومت کیسے چل سکے گی؟ وہ کیسے مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرے گی؟ اگر مہنگائی ہو بھی جائے تو اگر آپ عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہوں تو جس عوام نے آپ کو پسند کرتے ہوئے آپ کی پالیسیوں سے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو ووٹ دیا ہو، تو پھر آپ مہنگائی بھی کر دیں تو لوگ اس کو قابل قبول سمجھتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ تو ان سے کوئی ووٹ بھی نہیں لے کے آئے، عزت بھی نہیں انہوں نے آپ کو دی، آپ کو کچھ نہیں ملا، اور آپ اوپر ان کے آپ مہنگائی کا جو بم ہے وہ گرائیں گے، اور شدید مہنگائی میں پسی عوام پر حکومت نے پھر بجلی گرا دی، بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اور ابھی یہ خبر میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے دی تھی کہ یہ بجلی جو ہے یہ مزید مہنگی کی جائے گی، ایسی چیزیں ہوں گی اور ملک کے اندر مزید مہنگائی آئے گی۔ جو یہ قرضہ لیں گے، جب ان کو سود کی ادائیگی کرنی پڑے گی IMF کے ساتھ، جب بھی نیا معاہدہ ہوگا، انہوں نے آپ کا کچمبر نکالنا ہے، خود ان کو بجلی فری، پانی فری، پیٹرول فری، گاڑی فری، گھر فری، الٹا تنخواہ لیتے ہیں، TADA لیتے ہیں اور عوام کے اوپر سارا بوجھ ڈالتے ہیں۔ انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنی عیاشی کے لیے چیزیں ہیں، ان کے اوپر تو جوں تک نہیں رہیں گے کہ ان پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو لہٰذا عوام تیار رہیں مہنگائی کے لیے، اور مہنگائی ایک طرف ہوگی، دوسری جانب یہ حکومت نہیں چل سکے گی، تیسری جانب عمران خان جس کو جیل میں رکھا ہے اس کو جیل میں زیادہ دیر بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کے اوپر بھی اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ الیکشن کے دن جب عوام ووٹ ڈالنے آئے، اس سے پہلے انٹرنیٹ سروس کس نے بند کی تھی اور کس نے فیصلہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں ایک اور سابق ڈمی نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے، یہ بھی سپوک پرسن ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے، تو انہوں نے یہ الزام نون لیگ کے اوپر لگایا ہے کہ نون لیگ کا یہ فیصلہ تھا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا بیان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملبہ ابھی سے نون لیگ پر ڈالنے کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا فیصلہ تھا، انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ تھا کہ الیکشن کے روز سروس اور انٹرنیٹ بند کیا جائے۔ انوار اللہ کاکڑ سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کا، اس پوری جماعت کا، نواز شریف صاحب کا یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی سے نون لیگ کے اوپر اپنے گناہ ڈالنے شروع کریے، جیسے عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا داندلی کے اندر سروس بند کرنے کے حوالے سے اس سلسلے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اس میں نون لیگ سچی ہے، اسٹیبلشمنٹ جھوٹی ہے، انوار اللہ کاکڑ جھوٹے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام گناہ جو ہے وہ وہاں کس کے اوپر ڈال رہی ہے؟
नून लीग के ऊपर। अब शहबाज शरीफ साहब के दड़े को जितवाया है इसने, इस्टेब्लिशमेंट ने। नवाज शरीफ साहब के बास लोगों को इन्होंने जानबूझ के हरवाया है, पीटीआई को इन्होंने ओवरऑल हरवाया है। उसके आप देख लीजिए कितने फार्म 45 और फार्म 47 के तहत जितनी भी चीज़ें होनी थी, तो इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को नहीं छोड़ा। जो जो उनको लगता था ये हमारे खिलाफ जाएगा या इसने कल आके हमारी बैंड बजा देनी है, वो जिस भी जमात में हो उन सबको इन्होंने हरा दिया। सनम जावेद जमानत मिलते ही फिर से गिरफ्तार। ये सनम जावेद का नाम देखिए, इसके काम देखिए, इसको कितनी बार जमानत मिल गई। इस लड़की से ये इतना डरते हैं कि दर्जनों मरतबा जमानत मिली है और अब फिर से जमानत मिल गई, और जमानत मिलते ही मियाँ वाली की पुलिस भी सनम जावेद को गिरफ्तार करने पहुंच गई। ये रह गए थे। सनम जावेद को फैसलाबाद, शोरकोट और दीगर शहरों में दर्ज मुकदमात में भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। भाई लड़की लाहौर में रहती थी, सानिया 9 मई हुआ। ओ भाई ये फैसला बाद में क्यों मुकदमा किया? कोई दुनिया के अंदर बागैरत शख्स है जो आप जैसे बेगैरतों को कम से कम ये पूछे कि ये एफआईआर फैसलाबाद में क्यों हुई? ये इतनी एफआईआर आप कैसे कर लेते हैं? शर्म से डूब मरना चाहिए आप डीट किस्म के बेगैरत गंदे लोगों को जो इस निज़ाम के साथ खेलते और एक लड़की के ऊपर इस तरह की एफआईआर करते हो। कौन सा 9 मई जिसमें इमरान खान को छोड़ें और उसकी मज़ामत करें 9 मई की, और किसी और पार्टी में चले जाएं, इमरान खान को बुरा भला कहें तो 9 मई ख़त्म। ये कौन सा 9 मई है? ये कौन सी सज़ा है 9 मई की? 9 मई की सज़ा तो फांसी है। आप जो इमरान खान को जो लोग छोड़ देते हैं उनको आप भी छोड़ देते हो, 9 मई में पहले गिरफ्तार करते हो। लानत ऐसे 9 मई के ऊपर, ऐसी सज़ा के ऊपर जिसको इमरान खान को छोड़ने के बाद वो 9 मई ख़त्म हो जाए। हमें तो बड़ा दुख और अफसोस हुआ था। कोर कमांडर जो था उसके अंदर केमिकल कहाँ से आया, किसने आग लगाई, कोर कमांडर कहाँ पे है, वो खाली क्यों था, ये फोर्सेस कहाँ पे थी जब जीएचक्यू पे हमला हुआ? तो आप लोग कहाँ पे थे? आप तो सो गए, पीछे हट गए, आपने लोगों को हमला करने दिया। तो ये सारे जाल जो बनाए गए थे, इसमें कितनी बार इसको गिरफ्तार करेंगे, करते रहें, एंड ऑफ द डे आप हार मानेंगे। जिस दिन जिस साजिद माजिद वाजिद से आप डरते हैं ना बाहर जमा ना हो जाए, मैं फिर कहता हूँ जिस दिन उन्होंने जमा होना शुरू कर दिया, ये जजिस वाला मामला आगे बढ़ा, बुकला बाहर निकले, अवाम ने सपोर्ट कर दी, वो चाहे इमरान हो, नवाज शरीफ हो, कुछ भी हो, आपके चुंगल से ये निज़ाम आज़ाद हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये मौलाना फजल रहमान जरदारी, बिलावल, मरियम नवाज, शहबाज, इमरान, यकीन जानिए ये लोग फरिश्ते हैं। ये उनके मुकाबले में इतने अच्छे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इनकी सपोर्ट कीजिएगा, इनका ख्याल रखिएगा, सिर्फ वहाँ से आपको आज़ादी मिल जाए तो यही हमारे लिए बड़ी गनीमत होगी। आज का एक अहम सवाल जो है वो आपके सामने रखते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। साल 2022 में इमरान खान साहब की जानिब से शहबाज गिल पर दौरान हिरासत तशद्दुद होने के बावजूद ज़िली अदालत की जज ज़बिया चौधरी की जानिब से ज़मानत न देने पर इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में मुखातब किया था उनको, जिसके बाद उन पर तौहीन अदालत लगा था और पर्चा काट दिया गया था कि इमरान खान ने जज का नाम क्यों लिया और ये सारी चीज़ें क्यों हुई। क्या 6 हाई कोर्ट के जजिस साहिबान के ख़त के बाद ISI के इन अफसरान पर कोई पर्चा होगा, एहतसाब होगा? क्या इनको कोई पूछेगा? इमरान खान ने तो एक जज का नाम लेके कहा था कि जो लोग शहबाज गिल को पकड़ कर लेके जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो रो रहा है, उसको दमे की बीमारी है, आप फिर से कैसी जज हो कि ज़मानत दे के उसको उसी जहन्नम के अंदर भेज रही हो? तो ऐसे गलत कर रही हो आप। अब 6 जजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि ISI हमें कहती है कि इस तरह से करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो लिहाजा क्या इनके ऊपर कोई तौहीन अदालत लगेगा, कोई चीज़ होगी, ऐसा कुछ हो सकेगा या कि नहीं होगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप हमसे पूछना चाहेंगे तो हमारा जवाब ये है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकेगा। उनको यूनाइटेड नेशन नहीं पूछ सकती, उनको दुनिया की कोई अदालत नहीं पूछ सकती, वो किसी अदालत में नहीं जा सकते। वो खुद अपनी अदालतें बना के बैठे हुए हैं, वो अपनी अदालतों में उल्टा आवाम को लेके जाना चाहते हैं। तो लिहाजा वो इससे ज़्यादा और कुछ करने के ख्वाहिशमंद और दावेदार नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।